میرے بچوں سن رہے ہو نا؟ اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس، لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے۔ اس کا حساب صرف عوام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ اور میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے کبھی یہ کام نہیں کرنا۔ میرے والد جب جیل میں تھے، ان کی آئی تھنک 71 ایئرز یا 72 ایئرز ان کی ایج تھی، 73 ایئرز ہوگی، ان کو جیل میں رکھا، وہ بیمار ہو گئے، ان کو ملٹیپل ہارٹ اٹیکس ہوئے، تو وہ بیمار ہو گئے، ان کے پلیٹلیٹس ڈراپ کر گئے، ان کو دل کی تکلیف ہو گئی، ان کا اتنا مذاق اڑایا گیا، ان کی بیماری کا اتنا مذاق اڑایا گیا۔ میری والدہ، میں جیل میں تھی، میرے والد جیل میں تھے۔ میرے بچوں، یہ ایک ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے۔ میرے والد جیل میں تھے، میری والدہ میں جیل میں تھی، تو میری والدہ کو کینسر ہو گیا، اور میری والدہ کی بیماری کا اتنا مذاق بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہ تو بیمار ہی نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے۔ اور اس کے بعد لندن میں ان کا علاج ہو رہا تھا، تو وہ آئی سی یو میں تھی، بے ہوش پڑی تھی، ریسپریٹر پہ، وینٹیلیٹر پہ تھی، اور یہ لوگ ایسی کوئی تعلیم دی تھی انہوں نے لوگوں کو کہ یہ آئی سی یو کے دروازے کھول کر، ڈاکٹرز کے یونیفارم پہن کر، دھوکہ دے کر آئی سی یو میں داخل ہو گئے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اور میری والدہ کی جب وفات ہو گئی تو میرے والد نے کہا کہ یہاں پر انسان کو اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب اپنے والدہ کی موت کی خبر سنی تو میں اس وقت جیل میں تھی۔ میرے والد نے مجھے میرے سیل میں آ کے بتایا کہ تمہاری ماں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ہے۔ میں صرف آپ کو ایک بات ذرا ویڈیو لگائیں جلدی سے، میں ایک چیز آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، اور پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیوں دکھا رہی ہوں۔ یہ دیکھو، کھانا اچھا نہیں ہے جیل کا، پھر کہتے ہیں جی ایئر کنڈیشن لگا دو جیل میں، اب ٹی وی چاہیے جیل میں۔ 80% پاکستانیوں کے پاس تو ایئر کنڈیشن ہی نہیں ہے۔ آدھی پبلک تو خوشی سے جیل میں جائے گی اگر ان کو ٹی وی بھی مل جائے، کھانے بھی مل جائے، ایئر کنڈیشن بھی مل جائے۔ سزا تو نہ ہوئی ہے، واپس جا کے میں یہ ٹی وی شی وی تو جیل سے نکالوں نا، میں ایئر کنڈیشن بھی اس کو ہولڈ کرو۔ 6 گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں واپس جا کے، آئی تھنک امریکہ میں یہ سپیچ اس نے کی تھی، کہ میں واپس جا کے اس کا جیل کا ٹی وی بھی پھکواؤں گا نکال کے، اور اس کا اے سی بھی اترواؤں گا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے نواز شریف پھر اقتدار میں ہے، اس کی بیٹی چیف منسٹر ہے، اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے، لیکن دھیان سے سننا میری بات، لیکن آج تک حلف اٹھا کے کہہ رہی ہوں آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں، آج تک نہ میں نے کبھی سوچا، نہ نواز شریف نے کبھی سوچا، نہ شہباز شریف نے کبھی سوچا کہ اس کا اے سی اتروا دوں، اس کا کھانا بند کر دوں، اس کا ٹی وی بند کر دوں، کبھی یہ خیال بھی نہیں آیا۔ بلکہ نواز شریف نے ایک دن کہا کہ اس کا ایک اے سی ہے، اس کو 2 اے سی دے دو، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ جس شخص نے مجھے جیل میں ڈالا تھا، میں پاکستان کی پہلی خاتون تھی جو سیاست میں نہیں تھی، لیکن اس نے مجھے جیل میں ڈالا۔ نیب میں جب مجھے جیل میں ڈالا تو نیب کے پاس خواتین کو رکھنے کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ میں پہلی خاتون تھی جو نیب کی جیل میں جھوٹے الزام میں بند ہوئی تھی۔ ان کو ایک کمرہ خالی کرا کے مجھے اس میں رکھنا پڑا، کیونکہ ان کے پاس خواتین کی جیل نہیں تھی۔ آج اسی مریم نواز کے پاس اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھو، یہ اڈیالہ جیل میں پنڈی میں پنجاب حکومت کے پاس ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ اس کو کھانا نہ دو، اس کو یہ نہ دو، اس کو وہ نہ دو۔ اچھا کھانا کھاتا ہے تو مریم نواز شریف کو خوشی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اس سے۔
اب دکھائیں آگے ذرا دکھائیں. یہ بھی بیماری ہوگی اس کو, یہ بھی بیماری ہوگی اس کو, یہ بھی please. بیماری. اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں. جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی ایک سیکنڈ کیا کہہ رہے کہ نواز شریف کی بیماریاں دیکھو, تو میں نے دیکھی ایک لمبی لسٹ تھی بیماریوں کی. مجھے بتاؤ کسی کی بیماری کا ایسا کبھی مذاق اڑانا چاہیے؟ آپ پالیسی پہ اختلاف کر سکتے ہیں, سیاسی اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن سیاسی اختلاف کو آپ ذاتی دشمنیوں میں نہیں بدل سکتے. آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہے یا اس کے پولیٹیکل ویوز آپ کے ساتھ کلیش کرتے ہیں تو آپ گردن سے پکڑ کے اس کو گھسیٹو, اس کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیوی کی بیماری کا مذاق بناؤ, اس کی بیٹی کو جیل میں ڈالو. یہ آپ نہیں کر سکتے, اور یہ میرے بچوں آپ کو نہیں کرنا, یہ کبھی نہیں کرنا. آج آپ دیکھ لو وقت گھوم کے واپس آتا ہے, لیکن پرسوں رات کو کھانے پہ میرے والد مجھے کہہ رہے تھے کہ کبھی اپنے سیاسی دشمن کو بھی بد دعا نہ دینا. آگے چلائیں ذرا پلیز. آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں, اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمیں بتائی گئی تھی. ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پہ بھی چڑھ سکے گا یا نہیں. تو میں نے وہ ڈاکٹرز کی رپورٹ اپنے سامنے رکھ لی, تو اس میں تو کہا تھا کہ مریض کا اتنا برا حال ہے کہ کسی وقت مر سکتا ہے. رپورٹ میں بیماریاں 15 تو بیماریاں بتا دی. ہارٹ بھی برا ہے, کڈنی بھی بری ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, پتہ نہیں اور بھی کیا ہے, اور پھر پلیٹلیٹس, یہ بھی ہم نے نئی چیز سیکھی تھی, پلیٹلیٹ. یہ جو شکل تھی, یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں جانتے ہو یہ جو شکل تمہیں یہاں عام جیل کے اندر ڈالیں گے. بند کرو. یہ جو چہرہ میرے والد کا دکھا رہا ہے, یہ جانتے ہو کب کا ہے؟ جس دن میری ماں کی وفات ہوئی تھی اس دن کا چہرہ ہے ان کا, اور یہ وہ دکھا رہا ہے اسکرین پہ. میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں, جو یہ کر رہا ہے, جو اس کی جماعت کر رہی, وہ آپ سب نے نہیں کرنا. وہ آپ نے نہیں کرنا. جو بیمار ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے, اور جس قسم کی بھی سہولت اس کو چاہیے, اس کو ڈاکٹرز چاہیے, اس کو علاج چاہیے, وہ اس کو دیا جا رہا ہے. اور یہ بات میں آپ کو آن اوتھ کہہ رہی ہوں, اس کا برا کوئی نہیں چاہتا, لیکن میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو جنریشن بننا ہے, آپ نے جو جنریشن بننا ہے, آپ نے یہ حرکتیں کبھی نہیں کرنی, کبھی نہیں کرنی. آپ اختلاف کریں, آپ کسی کی پرفارمنس پہ سوال کریں, خدمت پہ سوال کریں, کام پہ سوال کریں, پالیسیز پہ سوال کریں, لیکن ذاتیات کو اٹھا کر پالیٹکس سے اور پاکستان سے باہر پھینک دیں. جھوٹ کو, بہتان تراشی کو, الزام کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک دیں. انتشار کو, فتنے کو, گھیراؤ جلاؤ کو, آگ لگانے کو اٹھا کے پاکستان سے باہر پھینک دیں. میں امید کرتی ہوں کہ میرے بچے میری کہی ہوئی بات کو سمجھیں گے. خیبر پختونخوا کے لوگ بھی اب سوال کر رہے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کہاں جا رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم پتھر کے زمانے میں جا رہے ہیں. یہ وقت اب بدل گیا ہے.